اگلے 1 سال کے لیے ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہو یا کسی بھی گورنمنٹ کو اگلے 1 سال کے لیے ہم کسی صورت بھی الیکشن کے متحمل نہیں ہیں. تو اب اگر فائنانس کے حساب سے دیکھیں کہ زیر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ 7.489 ارب روپے رہ گئے. یعنی آپ اس کو سم اپ کر لیں تو 7 ارب کر لیں. 1 ارب روپے آپ نے سکوک بینک کو دے دیا جس کو دے کر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو آپ کے رہ گئے 6 ارب. پھر آپ نے سعودیہ کو ریکویسٹ کی تو $3 ارب ڈپازٹ کی سہولت کی توسیع انہوں نے کی تھی, جو کہ اب ریکویسٹ کرنے کے اوپر بہت شدید ریکویسٹ, کیونکہ آپ فوری ڈیفالٹ کر چکے تھے. دیکھیں کرنے کے بہانے پہ ہونا اور کر چکنا, یہ بس اس کے فاصلے پہ بیٹھیں. جو جتنا آپ کے پاس 7 ارب روپیہ ہے وہ آلریڈی بھی آپ کے قرضہ جات کا ہی ہے. آلریڈی آپ نے قرض سے حاصل شدہ رقم کے ساتھ آپ نے اپنے جو ریزروز رکھے ہیں, اسٹیٹ بینک پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو تقریباً 32 سے 34 بلین روپیز آپ کو سالانہ خرچے کی چاہیے. تو جو اب ایک تو سیلاب آ گیا, سیلاب کے اندر آپ کا 30 ارب روپے کا وہ نقصان ہو گیا. 30 سے 32 یا 32 سے 34 ارب روپے آپ کو یہ سال چلانے کے لیے جو بجٹ ہے, پی ایس ڈی اے فنڈ ہے, باقی معاملات ہیں جو جس طرح صوبے چلتے ہیں, سڑکیں چلتی ہیں جس سے معاملات چلنے ہیں. ڈومیسٹک پروڈکٹ آپ کی بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی کی شرح آپ کی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے, آپ کی جو انفلیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اسی طریقے سے آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 5 کروڑ ڈالر کی رقم وصول کی, جس کو آپ نے اس وقت کی تاریخ کے سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ پر لیا, یعنی 4 سے 9. 4 کا مطلب ہے کہ ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ. تو 3.8 پر آپ آلریڈی لے چکے, اور آپ کی جو بیس پوائنٹس ہیں ان کا سارا میں ملا کر اس کو خاص طور پہ یہ کہتے ہیں اوور نائٹ سے فائنینسنگ ریٹ. اس کے اوپر جو آپ نے الگ سے جو آپ نے قرضہ دیا ہے وہ ہے 81.0, اور اس کی جو ٹوٹل لاگت کا حساب کریں تو 4.61 پر تو آپ کا سٹارٹنگ میں ہی ہو گیا. تو آپ کو میں سادہ زبان میں بتا دوں کہ 4 انٹرسٹ ریٹ تو ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ ایور ہوتا ہے. تو انہوں نے 4 سے 9 مطلب 9 کر لیں آپ. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے ملٹی کریڈیٹر سے لیا ہوا, یہ سب سے زیادہ, یہ میں نہیں کہہ رہا, رپورٹس کہہ رہی ہیں, ایشین انفراسٹرکچر بینک کی جو سود کی شرح ہوتی ہے اس کے مطابق سب سے مہنگا قرض آپ نے حاصل کیا.